ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے بہت کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گڑھی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر گندی ہو سکتی ہے۔ ایک وفادار عورت 1000 خوبصورت عورتوں سے بہتر ہے۔ طلب میں سچائی پیدا کرو، تمہیں مدد مل کر رہے گی۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے تو قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں فنا ہو جاتی ہے، اس لیے دونوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ خواہشات کا اہدم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔